اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل محمد عرفان کے نام سے آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج میں آپ کو جس موضوع کے پر عرض کروں گا وہ ہے مسواک. مسواک کے بہت سارے فضائل ہیں، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں. اکثر لوگ بیماریوں کا شکار جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ معدہ کہا جاتا ہے کہ ام الامراض ہے، تو معدے کو جو بیماریاں لگتی ہیں وہ منہ سے لگتی ہیں، اور اگر منہ صاف نہ ہو تو نماز، درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر عبادت، وردوں اور عادت وظائف میں وہ لطف و خشوع و خضوع نہیں ملتا جو کہ مسواک کی برکتیں حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. ناظرین، مسواک کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسواک کرنے سے 70 گنا اجر ملتا ہے. جیسے کہ 2 رکعت نماز بغیر مسواک کی ہوئی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا 2 رکعت کا ثواب ملے گا، مگر اگر ہم مسواک کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا. اس طرح ہمیں چاہیے کہ مسواک وضو سے پہلے سنت بھی ہے، اسی طرح جاگنے کے بعد، سونے سے قبل، کھانے کے بعد، سفر پر جانے سے پہلے، گھر آنے کے بعد مسواک کرنا سنت ہے. اور اس سے حافظہ بھی تیز. جو بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہم اچھے مارکس نہیں لے سکتے، ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، تو ان کی ریکویسٹ ہے یہ میری کہ وہ ضرور مسواک کو لازم کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر کسی قسم کا شاک نہ ہوتا، یعنی مشقت کا ڈر نہ ہوتا، تو میں مسواک کو فرض کر دیتا، جسٹ لائک نماز فرض ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ مسواک فرض نہیں کی، یہ بھی ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی رحمت ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس لیے مسواک کے 70 فائدے کتابوں میں علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں. بلغم کو دور کرتی ہے، منہ کی صفائی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے، اور نظر کو تیز کرتی ہے، پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، منہ کو خوشبودار بناتی ہے، نماز میں ثواب کا باعث ہے. اس طرح جیسے کہ کہا جاتا ہے ہنوز نام تو گفتن کمال 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے دبیست، کہ اگر ہم اپنے منہ کو عرق و گلاب سے بھی دھوئیں پھر بھی نام مصطفیٰ لے تو پھر بید بھی ہے. ہم ورد و وظائف بھی کرتے ہیں، وہ خشوع و خضوع تلاوت قرآن کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ میرے قریب کھٹے اور پیلے دانتوں والا میرے قریب نہ آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کراہت ہوتی تھی. hence we should avoid, we should act upon, we should do on the daily basis after eating the lunch, after eating the dinner, after eating the breakfast, we should compulsory do the miswak. We should compulsory act upon this sunnah. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت جس کے بے شمار فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اس کو ضرور کریں، اور اس کو آگے اس کی دعوت بھی دیں. اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور سبسکرائب بھی کریں اس چینل کو، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اللہ تعالی ہم کو منہ کی نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی بھی ہماری صفائی فرمائے، اور اپنے منہ کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں جتنے بھی کالج، یونیورسٹی، اسکولز، ٹیوشن سینٹر، مدارس ہیں، اس میں بھی بچوں کو چاہیے کہ وہ مسواک کی عادت بنائیں اور مسواک کر کے جائیں. یہ نہیں، بعض بچوں کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ ٹیوشن سینٹر، اسکول آتے ہوئے ناشتہ کرنے کے بعد اگر برش کیا بھی ہے، اگر نہیں کیا تو ایک اچھی بات نہیں ہے، اگر کر لیا ہے تو پھر بھی راستے میں کچھ چیزیں کھاتے آتے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا برش کرنے کا. اس لیے چاہیے، یہ ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ برش کر لیں، کھا پی لیں، پہلے کھا پی لیں، اس کے بعد برش مسواک کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے نا اپنی اسٹڈی کریں. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ طہارت اور پاکی اور وضو بنا کر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سبق بھی جلدی یاد ہوگا.
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔